أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم علماء کرام اور سامعین اعظام، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کے اس اجلاس میں جو المکتب التعاونی لدعوت والارشاد والتجالیات قطیف منطقہ شرقیہ میں واقع اس خوبصورت سی جامع مسجد میں منعقد ہو رہا ہے، اس اجلاس میں میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اجلاس کا دوسرا سیشن عصر کے بعد جو شروع ہو رہا ہے جمعے کے دن، اس میں میرا موضوع ہے حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے، کیسے کرنی چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہیں، مطلب محبت جب ہم نے کی ہے تو اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان چند گوشوں پر اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے موضوع کو سمجھتے ہیں. محبت رسول، محبت کیا ہے؟ اصل میں محبت ایک فطری کشش کا نام ہے، میلان طبع کا نام ہے. ایک ایسا میلان طبع ہے جو ہمیشہ ہر انسان کے اندر پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی جانب ہوا کرتا ہے. انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے، مرغوب ہوتا ہے، اس کی طرف دل بڑھتا ہے، دل مائل ہوتا ہے، دل جھکتا ہے. اسی کو محبت کہا جاتا ہے. یہ اگر رشتہ داری اور قرابت داری کی وجہ سے ہو تو اسے محبت طبعی کہا جاتا ہے، نیچرل محبت، طبعی محبت. جیسے اولاد سے کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی اپنے ماں باپ سے محبت، اس کو طبعی محبت کہا جاتا ہے. اور اگر یہ محبت کسی حسن و جمال یا کمال یا کسی صلاحیت یا خوبصورت کی وجہ سے کسی سے ہو تو اسے عقلی محبت کہا جاتا ہے. اور اگر یہ محبت مذہب کے رشتے سے جڑی ہوئی ہو اور محبت مذہب کے سانچے میں ہو تو اسے روحانی محبت یا یوں سمجھیے آپ ایمانی محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ہے محبت. محبت کئی طرح کی ہوتی ہے اور محبت کے انداز بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اس کا انداز محبت الگ ہوتا ہے. ایک انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کا انداز محبت الگ ہوتا ہے. ایک انسان اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اس کا انداز محبت الگ ہوتا ہے. ایک انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اس کا بھی انداز الگ ہوتا ہے. اپنے باپ سے کرتا ہے، اس کا بھی انداز الگ ہوتا ہے.
اپنے دوست احباب اپنے ملک سے کرتا ہے اس کا بھی انداز الگ ہوتا ہے، اپنے ہم زبان سے، غرض جس طرح سے محبوب کی صورتیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں، ورائٹیز بدلتے جاتے ہیں، کیٹیگریاں چینج ہوتی جاتی ہیں، محبتوں کے انداز بھی اسی طرح سے چینج ہوتے جاتے ہیں، تبدیل ہوتے جاتے ہیں، ہاں، اور اس کی شکل و صورت بھی بدلتی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کئی طرح سے ہو سکتی ہے، طبعی محبت بھی ہو سکتی ہے، اور ایمانی محبت کا تو خیر پوچھنا ہی کیا ہے، اس کے بغیر تو ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا تعلق، ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمانی نہ ہو تو وہ ہم صحیح طور سے مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طبعی محبت کی ایک شکل یہ ہے، طبعی محبت جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جیسے ایک اولاد کی محبت اپنے باپ سے ہوتی ہے، وہی معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے روحانی والد ہیں، اپنی امت کے روحانی باپ ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام امت کے لوگوں کے لیے روحانی ماں ہیں۔ اس ناحیے سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ اے لوگو، ان نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ وہ مائیں ہیں۔ اور بعض قرات کے اندر ابوہم بھی آیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ امت کے باپ بھی ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بھی محبت ہو سکتی ہے جس طرح ایک حقیقی باپ سے محبت طبعی اپنی اولاد کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے روحانی باپ بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ جو ہے ایمان کی بنیادی شرط ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد زور سے کہو صلی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا۔ اور ہمارے نبی، آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرما دی، ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود کہ اے لوگو سنو، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے کہیں زیادہ محبت نہ کرے، جب تک کوئی مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی یہ محبت تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ اپنے استاد سے، اپنے عالم سے، اپنے ماں سے، اپنی باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے۔ کھلے لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، واضح لوگ تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ بیان کر دیتے تھے، ہماری طرح وہ منافق نہ تھے کہ زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے۔ انہوں نے کہا سوائے اپنی جان کے مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر، تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز میں نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ تب آپ نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ میرے عزیزو، جب تک جان سے بھی زیادہ عزیز، جان جو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، عزیز ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک نہ ہوگی تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح یہ محبت ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یعنی پیروی کرنا،
تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، در حقیقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا ہے۔ دونوں باتوں میں ذرا ایک فرق آپ سمجھیں، ایک ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہوگی، رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی فرما برداری کرنا، رسول کی اطاعت و فرما برداری ہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ رسول کی فرما برداری کو اللہ نے اپنی فرما برداری قرار دی، رسول کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت قرار دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قرآن کی ایک ایک آیتیں ہمیں میرے بھائیوں ایک ایک باتوں کا عجیب و غریب منظر پیش کرتی ہیں، اور ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے اور ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ اے لوگو ان آیتوں کو غور سے پڑھو، ان آیتوں کو غور سے سنو، اور ان آیتوں کے معنی اور مفہوم کو غور سے جانو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو اور بناؤ اور سنوارو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ پہچان بتائی، فرق بتلایا کہ اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر واقعی تم دعویٰ کرتے ہو، تو اس کا پتہ کیسے چلے گا، اس کا اظہار کیسے ہوگا، اس کا علم کیسے ہوگا؟ صرف دعویٰ کرنے سے ہوگا؟ نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کریں گے۔ محمد الرسول اللہ کا نقش قدم تمہارے اور تمہارے دعوے کے درمیان تمیز پیدا کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع بتلائے گی دنیا والوں کو کہ واقعی تم محبت کرنے والے ہو یا عداوت رکھنے والے ہو۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل اور عمل تمہاری زندگی کا مشعلے، تمہاری زندگی کا چراغ بن گیا، یا ان کا قول و عمل تمہاری زندگی کا سنوارنے والا اور سجانے والا بن گیا، تب تو تم صحیح واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ اور اگر صرف دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہیں ہے، تو سراسر باطل ہے، اور سراسر یہ دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ فاتبعونی، اللہ فرماتا ہے کہہ دو میری اتباع کرو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس دنیا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو اس دنیا میں 3 قومیں بس بستی تھیں، یعنی 3 مذاہب جو واضح طور پر تھے۔ ایک چوتھا بھی مذہب تھا جسے صابی کہا جاتا ہے، لیکن 3 مذہب بڑے واضح تھے۔ ایک بت پرستوں کا مذہب تھا، مشرکین کا مذہب تھا، دوسرے یہودیوں کا مذہب تھا، اور تیسرا نصرانیوں یعنی کرسچنوں کا مذہب تھا۔ یہ تینوں مذاہب تھے، اور یہ تینوں مذاہب خود کو اہل حق کہتے تھے۔ تینوں مذاہب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ یہودی بھی کہتے تھے نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کے، وہ انہی کا دعویٰ تھا۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کر کے اتری، بہت بڑا چیلنج۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ نے یہودیوں کی پولیں کھول دی، چولیں ہلا دی ان کی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کون سی؟ کہ نبی آپ کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو۔ یہ ترازو نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک کسوٹی اور ایک معیار اللہ رب العزت نے نازل کیا کہ اسی کسوٹی پر تمہارے دعووں کو تولا جائے گا، تمہارے حرکات و سکنات کو انہی ترازوؤں پر تولا جائے گا کہ واقعی تم نبی اللہ سے محبت رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کو باپ سمجھنے والے ہیں، اللہ نے تو، باپ نے تو ہماری محبت میں اپنے بیٹے کو صلیب پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا دیا، اس سے زیادہ اللہ کی محبت ہمارے ساتھ کیا ہوگی کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ نے، فادر نے اپنے سن کو، اپنے لڑکے کو کیا کر دیا؟ صلیب پہ لٹکا دیا۔ استغفر اللہ، اس طرح کا الزام، اور سن اور فادر اور باپ اور بیٹے کا رشتہ اللہ سے نعوذ باللہ ان جاہلوں نے اور ناعاقبت اندیشوں نے جوڑا۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو حق پر رہنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور جو مکے کے مشرک تھے، مکے کے جو کفار تھے، یہ آج کل ہمارے لوگوں کی طرح، ہمارے ملکوں میں جو مشرک اور کفار رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی طرح، ان لوگوں کی طرح وہ لوگ تھے۔ نہ 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 نہ، وہ بڑے ہائی کوالٹی کے مشرک تھے۔ آج کل کے مشرک تو نہایت ہی گھٹیا
چلتے پھرتے جانور حیوان سب کو پوجتے ہیں. نہیں، وہ ایسے نہ تھے. وہ خانہ کعبہ کے محافظ تھے، وہ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھانے والے، وہ حجر اسود کو چومنے والے، وہ آب زمزم حاجیوں میں تقسیم کرنے والے، مینا میں حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے لوگ تھے. مشکلات اور مصیبتوں میں آج کل کے مشرکین تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، خوشیوں میں خوشیوں میں بھی اللہ نہیں یاد آتا، مشکلات میں تو غیر اللہ کو آواز دیتے ہیں. لیکن وہ جب خوشیاں ہوتی تھیں تب اپنے بتوں کو یاد کرتے تھے، لیکن جب کبھی غم آتا تھا، پریشانی میں ملوث مبتلا ہوتے تھے تو فوری طور پر انہیں اللہ یاد آتا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو خلوص دل کے ساتھ پکارا کرتے تھے کہ اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما. اللہ کو وہ اس وقت پکارا کرتے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کے پاسبان ہیں، ہم دین ابراہیمی کے محافظ ہیں. اب یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں، یہ دین ہمارے باپ داداؤں کے دین سے مختلف ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے تو باپ داداؤں سے لات کو بھی اپنا معبود سمجھا، عزا کو بھی اپنا معبود سمجھا، منات کو بھی اپنا معبود سمجھا. 360 بت ہمارے باپ دادے پوجتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کی بت کا بت وہاں خانہ کعبہ میں بنا کے رکھا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو اس کے اندر خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے احتراماً اور اکراماً رکھا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ کی والدہ کی تصویر بھی، بت بھی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی. جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بتوں کی ٹانگیں پکڑ کر کے ڈنڈے سے کھینچنا شروع کیا اور انہیں نیست و نابود کرنا شروع کیا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، اب یہ باطل ہے، یہ مٹنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیچو گردن میں ڈالی چھڑی اور گرایا اس کو. حضرت جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کی تصویریں انہوں نے بتوں بنائی تھی سب کی الغرض وہ بھی اپنے آپ کو نبیوں والا سمجھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دین جو لائے ہوئے ہیں یہ باپ داداؤں کے دین سے مخالف ہے. اس نے تو گھر گھر میں جھگڑے پیدا کر دیے، اس نے تو گھر گھر میں لڑائیاں پیدا کر دی، باپ بیٹے میں دشمنی، بیوی شوہر میں دشمنی، سب کو الگ الگ کر دیا. یہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے سامنے ایک چیلنج رکھا کہ سنو، سب اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہودی بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، نصرانی بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. یہ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کے پانی پلانے کو انہوں نے سب سے بڑا وہ سمجھا ہوا، کیا خانہ کعبہ کی خدمت سمجھی ہوئی ہے، رتبہ سمجھا ہوا ہے اور ایمان کی علامت سمجھی ہوئی ہے کہ ہم حاجیوں کے پانی پلانے والے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، ہم غلاف کعبہ چڑھانے والے ہیں، حجر اسود کو چومنے والے ہیں، ہم طواف کرنے والے. ہم کیسے کافر ہو سکتے؟ یہ کفار مکہ تھے جو یہ تمام سب کرتے تھے، کرنے کے باوجود بھی وہ کافر اور مشرک تھے. یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ کیا تھے؟ کافر اور مشرک تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، جو توحید نبی کائنات نے پیش کی تھی، وہ توحید اور ان کی توحید کے اندر تھوڑا سا فرق تھا. وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، نصارہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہود بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور آج بھی میرا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا چند ایک کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کی پوجا کرتی ہے، اللہ کی بھکتی کرتی ہے، لیکن اسلام کی بھکتی میں، اسلام کی پوجا میں، اسلام کی عبادت میں اور دنیا کے لوگوں کی عبادتوں میں اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پوجا ہوتی تھی اس عبادت میں اور اس پوجا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت اور جس عبادت کی دعوت دی تھی ان میں فرق یہ تھا کہ اسلام نے جو دعوت دی بلا شرکت غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تھا. اسلام نے بلا شرکت غیر اللہ کی عبادت کو فرض قرار دیا، لیکن دنیا نے اللہ کی عبادت بلا شرکت غیر نہیں کری بلکہ اللہ کی بھی عبادت کی اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کی. یہ فرق ہے بنیادی طور پر. اسلام نام ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف اعبدوا اللہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. جیسا کہ آج شیطانوں نے ہمارے دماغوں میں اس بات کو بٹھا دیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی. ابے اللہ کی عبادت کرو صحیح ہے، سب کر رہے ہیں اللہ کی عبادت، لیکن کتنے لوگ ہیں اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ بہت سارے معاملات ہیں
عبادت کی صرف ایک ہی شکل نہیں سمجھے آپ کی رکوع اور سجدہ اور نماز پڑھ لینا، عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے ایک موحد میں اور ایک مشرک میں، یہ فرق ہے ایک مومن میں اور ایک مشرک میں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یاد رکھو میرے عزیزو، صرف عبادت مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ کیا مقصود ہے؟ بولو بولو۔ نا 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 اب بھی میں نے بتایا، اتنی جلدی بھول گئے؟ موسیٰ کی قوم نہیں ہے ہم، دریا سے پار ہوئے، اللہ نے دریا پار کیا، اور جیسے ہی دریا پار ہوئے ویسے ہی کہا کہ اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ۔ موسیٰ یہ دیکھو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے مجاور، انہی کی طرح ہمارے لیے بھی معبود بنا دو، ہمارے لیے بھی معبود بنا دو تاکہ ہم بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ابھی اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، بہتے ہوئے دھاروں کو روک کر تمہارے لیے راستہ دیا ظالموں، اور اتنی جلدی اللہ کو بھول گئے؟ تو ابھی میں نے بتلایا ہے، اور ابھی اتنی جلدی شیطان نے آپ کو گھما دیا، تو اب یہاں مسجد سے باہر جاؤ گے میاں تو پھر تو سارا نقشہ ہی تبدیل رہے گا۔ اللہ کی عبادت کرو بلا شرکت غیرے، اللہ کے ساتھ کسی کی، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک، یہ ہے اسلام۔ اور کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے غیروں میں اور ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں، یہ ہے سرخاب کا پر یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ لیکن اور دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ بے کلمہ ہوں یا با کلمہ ہوں، چاہے وہ بے کلمہ ہوں یا دونوں، سمجھو ذرا یہ با کلمہ اور بے کلمہ معنی سمجھو ذرا، اور اشارہ کافی ہے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی یا اللہ بھی کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے تو یا غوث المدد، یا خواجہ، ہے رام، ہے کشنا، ہے بھگوان، اور ہے پیڑ، ہے پودے، پتہ نہیں کس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ نالین شریف کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جوتا مبارک کو سر پہ لے کر کے فاتحہ دے رہا ہے، کوئی درگاہ کا گاگر لے کے بھاگا جا رہا ہے، تو کوئی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی قوالی کو اپنا دین سمجھا ہوا ہے، کوئی زیارتوں کو، پتہ نہیں کیا کیا، یہی سب یہ ہے شرک باللہ۔ تو سبوں نے یہ کہا تھا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اس نے فرق کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں فرق کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے خالص بندوں میں، حق میں اور باطل میں، سچ میں اور جھوٹ میں، اچھائی میں اور برائی میں، حسن میں اور قبح میں، ہر چیز کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے آئے تھے؟ فرق کرنے آئے تھے۔ اور تمام انبیاء فرق کرنے آئے تھے، تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو دیکھو ہر جگہ وہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ واطیعون، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، حضرت زکریا ہو، حضرت الیاس، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سبوں نے یہی کہا، کیا؟ اللہ سے ڈرو یا اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ گویا جس نے اللہ کی عبادت کی اور اپنے نبیوں کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوئے، جو نبی کے ساتھ ہیں وہ کامیاب ہیں، جو نبی سے دور ہیں وہ کامیاب، جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور وہی محبت بھی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، اور جو نبی کی اطاعت نہیں کرتے اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ ان تطیعوہ تہتدوا، اے دنیا کے لوگوں اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ کہیں اللہ رب العزت فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کریں، جو رسول کی اطاعت کریں وہی لوگ کامیاب ہیں اور عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار ہیں۔ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے در حقیقت کس کی اطاعت کی؟ اللہ عز و جل کی اطاعت کی۔ یہ مقام ہے بلند ملا جس کو مل گیا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا یہ رتبہ، یہ منصب، یہ مقام بتلایا۔
یہ منصب یہ مقام بدلایا ہے کہ وہ صرف ایک چٹھی یا خط بھیجنے والے ڈاکیے کی طرح نہیں ہیں، بلکہ کچھ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ دین کو سمجھانے والے، دین کو بتانے والے، دین کی وضاحت کرنے والے، اور تمہارا یہ کام ہے ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ تم نے اگر انہیں فالو کر لیا، ان کی اطاعت کر لی، ان کی پیروی کر لی، یہ در حقیقت کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ۔ اور یہ قیامت تک نقطہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یاد رکھو، میں نے ابھی بتلایا جو نبی کے ساتھ ہے وہی کامیاب ہے، اور یہ یاد رکھو طوفان نوح آیا، طوفان نوح آیا، جو نبی کا ساتھ ہوا، نبی کے ساتھ کشتی میں بیٹھا، وہ کیا پایا؟ وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن جو نبی کا ساتھ جس نے چھوڑ دیا، جو نبی کی باتوں کو جس نے نہ مانا، جس نے نبی کی بات کو تسلیم نہ کی، خود کا اپنا بیٹا بھی ہونے کے باوجود بھی اس نبوت و رسالت نے اسے کوئی فائدہ پہنچایا؟ اس قربت و رشتے نے کوئی فائدہ پہنچایا؟ اس نسبت ابوت اور پدریت نے، اور یہ نسبت ابنیت نے، جو باپ بیٹے کی نسبت ہوتی ہے، اس نے کوئی فائدہ پہنچایا کسی کو؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو میرے عزیزو، اطاعت اور اتباع یہ اہم ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر اس محبت کی پہچان اطاعت و اتباع ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اے دنیا کے مسلمانوں، میری بات کو ذہنوں دماغوں کے اوپر نوٹ کر لو، نہ جانے پھر ملاقات ہو زندگی میں کہ نہ ہو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے ذہن و دماغوں پہ نوٹ کر لو۔ آج بھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، عملی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر، زبانی طور پر، ایمانی، روحانی، باطنی، اندرونی، داخلی، خارجی طور پر، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خالص پیشوا اور رہبر مانتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور ان کے علاوہ کوئی کامیاب ہونے والا، چاہے وہ 1 حج نہیں 72 حج کر لے، چاہے وہ 1 میٹر کی پگڑی نہیں 72 میٹر کی پگڑی باندھ لے، چاہے وہ کتنا بھی تقوی اور طہارت اور اس کی بات کرے، کبھی بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہاں۔ اور اس کے اندر فائدہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گارنٹی بھی ہے، تم ان کی اتباع کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میری اتباع ہوگی، میری پیروی ہوگی، اور اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی میں معاف فرما دوں گا، اور میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کسی کے بارے میں اللہ نے یہ کلمہ فرمایا؟ ہرگز نہیں، کہیں موجود نہیں کہ فلانے کے پیچھے چلو، فلانے کے پیچھے چلو، فلانے کے پیچھے چلو، تمہارے گناہوں کو، تمہارے اس کو معاف کر دوں گا، ہرگز نہیں۔ اور سنو، 3 باتیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، برحق ہے کہ نہیں برحق ہے، ایک ہے رسول اللہ، برحق ہے کہ نہیں برحق ہے، اور ایک ہے الا ان حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، اللہ کی پارٹی، اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ فرماتا ہے اللہ کی پارٹی حزب اللہ، اللہ، یہ حزب اللہ نہ سمجھو آپ لبنان والی، ہاں کبھی دھوکے میں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اچھا ایک بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے، یہ جتنے کانے کھودر لچے لفنگے ہیں، بدماش، گھٹیا، ذلیل، جہنم میں جانے والے، بڑے اچھے اچھے نام لگائے انہوں نے، بڑے خوبصورت ٹائٹل، اور اپنے علاوہ دوسروں کو بیچاروں کو بالکل ذلیل سمجھا ہوا، ایسے ویسے سمجھا ہوا، ہاں بڑے خوبصورت ٹائٹل لگائے ہیں۔ کتنا بھی شرک کرنے والا بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، اوہو، لگتا ہے کہ سنت کے بالکل بحر میں ڈبکیاں لگا کے اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک کہیں کوئی سنت کا، کہیں کوئی وہ نظر، پورا شرک اور بدعت کے اندر، ایمان ہی ڈوبا ہوا ہے، اچھے نام لگاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھیں آپ، غور کریں، بتائیں 1-2 نام آپ بھی، کتنے گندے لوگ ہیں لیکن نام کتنا اچھا رکھا ہوا، بولو۔ ایسے آپ لوگ بھولے بنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ تبارک اللہ، جیسے بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب پتہ ہے آپ کو، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کو سب پتہ ہے، اتنے بھولے نہ بنو۔ اور اب تو شر اور فساد تمہاری جیبوں میں گھوم رہے ہیں، تمہارے دل کے قریب بالکل، ہاں پہلے وہ تو بٹنیں دبانے والا تھا، اب تو صرف انگلیاں گھماتے ہیں تو سب نظر آتا ہے کہ نہیں؟
کمروں میں بیٹھ کے پہلے ریموٹ دباتے تھے، اب تو جیبوں میں بیٹھ کے ہر جگہ ریموٹ، انگلیاں سے دبا دبا کے پتہ نہیں کیا کہ گندگیاں دیکھ رہے ہو۔ پتہ ہے جتنے ناچنے گانے کھجڑے کھسرے تھے ان کا نام آج سے 25-30 سال پہلے ہم لوگ نچنیاں کنیاں پدنیاں کہتے تھے کہ نہیں کہتے؟ ناچنے گانے والے لوگ، کوئی عزت تھی ان کی؟ آج ان کو کیا نام دیا گیا ہے؟ اسٹار ہے۔ کیا ہے؟ اسٹار ہے۔ اوہ یہ کون سے اسٹار ہیں؟ ہاں کیوں توقیر بھائی؟ گندگی کا بھی اسٹار ہوتا ہے؟ ہاں اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ سوچئے اسٹار، ستارے، یہ ہندوستان کے ستارے، یہ پاکستان کے ستارے، یہ کہاں کہاں کے ستارے۔ سوچئے آپ جتنے گندے کام کرنے والے، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور جو اصحاب علم ہیں ان کا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ علماء ہیں، مشائخ ہیں، جنہوں نے تمام دنیا کے اندر امن و راحت کا سامان پیدا کیا، اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنے کردار، اپنے اخلاق سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں اور جنہوں نے دنیا کے اندر فتن و فساد برپا کیا، زناکاری، بدکاری، شہاجی، قمار، جوئے، سٹے، گندگیاں، انہی کو سب سے بڑا تعلیم یافتہ پروفیسر، کیا کیا القاب دیے جا رہے ہیں۔ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کا نام کیا رکھا ہے؟ حزب اللہ۔ کیا رکھا ہے؟ کتاب اللہ۔ قرآن کریم کے بغیر ایمان مکمل یا اسلام مکمل یا اسلام کی ہدایت مل سکتی ہے؟ بولو۔ جو کتاب اللہ کو تسلیم کرے، رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، ان کی اطاعت و اتباع کرے، ان کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ اسلام مکمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور ان دونوں کو جو فالو کرے انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حزب اللہ۔ انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو۔ حزب اللہ وہی اللہ کی پارٹی ہیں جو رب کے قرآن کو مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ رحمان، رحمان کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اگر اسی حزب کو، اگر اسی پارٹی کو اللہ کے صفاتی ناموں کی طرف منسوب کر دیا جائے تو میرے عزیزو، اللہ کا ایک نام الوہاب بھی ہے۔ جہاں آپ کہیں حزب الرحمن، حزب اللہ، وہیں حزب بولو وہاب، حزب الوہاب، وہاب کی پارٹی۔ اب نہیں سمجھ میں آئی، ابھی تک بات نہیں سمجھ میں آئی۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نے کہا۔ ہاں اسی کو کہا جاتا ہے وہابی پارٹی۔ انہی کے پاس ہے کتاب اللہ اور انہی کے پاس ہیں رسول اللہ، تو بنتے ہیں یہ دونوں مل کے کیا؟ حزب اللہ۔ اور یہی ہے حزب الوہاب، اور یہی ہے وہابی، جن کو آج دنیا کے اندر گالی دے دے کر کے بدنام کیا گیا، جن کو کافر کہا گیا، جنہیں آج علماء بد، چاہے وہ بی گروپ کے ہوں چاہے ڈی گروپ کے ہوں، سبوں نے کہا ہم تمہیں کافر قرار دے دیں گے قادیانیوں کی طرح۔ استغفر اللہ۔ ہم نے کہا تم ایک نہیں 1000 دفعہ کافر قرار دو، تم خود کافر ہو جاؤ گے اللہ کے ہاں، ہمارا کچھ بھی بگڑنے والا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے ایسے برے علماء کو۔ نبی کی امت مرحوم ہے، الحمدللہ نبی کی امت مرحوم ہے، انجانی ہے، بیچاری کو نہیں پتہ ہے، بھولی بھالی ہے، وہ بیچارے مولوی عالم سمجھ کر کے سب کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قابل رحم ہیں، لیکن اس امت کے برے علماء یہ قابل رحم، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں، اے مفتیو، اے مولویو، اے شیخ الحدیثو، اے دارالعلوموں کے ذمہ دارو، متولیو، فتولیو، جو کچھ بھی ہو، اللہ سے توبہ کرو۔ یاد رکھو یہ تمہاری سندیں، سرٹیفکیٹ، شہادتیں اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گی۔ تمہارا ایمان جو
اللہ پر اور اس کے رسول پر تمہاری جو دعوت قرآن اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اگر صحیح ہوگی تو یہی تمہارے لیے نجات کا سبب بنے گی، ورنہ دوسروں کا بھی گناہ تمہارے سروں پر، جیسے قابیل کے سر پر حابیل کے اور جتنے بھی قیامت تک قتل ہونے والے لوگ ہیں مقتولین ان کا گناہ قابیل کے سر پہ ہے، ایسے ہی ان بدماش مولویوں کے سروں پر قیامت تک اس گمراہ ہونے والے کا بھی عذاب رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کی امت کو صاف ستھری بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ بتلاؤ، جھوٹ نہ بولو، کسی کو الزام نہ دو، جھوٹا الزام بولو، کسی کو اگر خلاف بھی بولنا ہے تو سچی بات بولو، اس کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگاؤ ہیر پیچ کر کے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، محبت کا معیار یہ ہے کہ اطاعت اور اتباع، اس سے پہچانا جائے گا کہ اس کو محبت ہے یا اس کو عداوت ہے۔ اور در حقیقت اسلام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے جو بھی ہو۔ اور اس سلسلے میں نے اس کی وضاحت کر دی، اور قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں تو انہیں تم دوست نہ بناؤ۔ تم میں سے جو کوئی ان کو دوست رکھے گا سو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور اسی طرح سے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور اسی طرح سے وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے یا خوف ہے، ڈرتے ہو، اور وہ گھر جن کو تم نے پسندیدہ گھر بنائے ہیں، پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو یا تو منتظر رہو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ آیتیں صاف بتلا رہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اونچی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی رہی تو کبھی مومن ہو سکتا ہے، انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر کہو۔ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ سوچ سمجھ کر کے کہو۔ تو اس نے 3 دفعہ کہا اور کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے محبوب رکھتے ہو تو سنو، فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ یہ میرا طریق ہے، یہی میرا طریق ہے، امیری نہیں ہے، میرا طریق کیا ہے؟ فقیری ہے۔ کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر و فاقہ اس کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنا پانی بلندی سے نشیب کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنے اندر سادگی پیدا کرے، اپنے اندر سادگی پیدا کرے، اپنے اندر قناعت پیدا کرے، اپنے اندر صبر پیدا کرے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اپنے اندر رضا بالقضاء، تقدیر کے اوپر راضی اور خوش رہے۔ اسی طرح ایسے صفات پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت، یہ بھی سنت رہی ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے من نحی سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہی آپ کے اتباع کی راہ یعنی جنت کی راہ پر گامزن رہے گا۔ جو نبی سے محبت کرے گا وہ سنتوں کی تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا۔ یہ نہیں کہ اسے کوئی بات سنت، میرے بھائی یہ سنت ہے تو یہ نہیں چوں کی چرا کی چوں اس لیے نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ یہ نہیں کہے گا ہمارے بڑے مولانا صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے جی فلاں مفتی صاحب نے یہ فرمایا،
اگر اللہ کے نبی تحقیق کر لے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، تحقیق کر لے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا وہ انکار نہ کرے۔ نہیں علم ہے تو وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے علم نہیں ہے، ہم دیکھ کر کے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دعائیں دے۔ یہ نہیں کہ چڑھ جائے، غصہ کرے اور جناب عالی فتوے دینا شروع کر دے، جیسا کہ آج کل لوگوں کا شیوا بنا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نصرت و تائید کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد کرنا اور اس کی تائید کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا دفاع کرنا اور آپ کی حیات مبارکہ کے وقت آپ پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی غرض سے موجود ہونے کی تمنا کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے، علامت ہے کہ آپ نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، نبی کے سنتوں کی تائید کریں، جو نبی کے سنت کے اوپر چلنے والے ہیں ان کی مدد کریں، اسی طرح نبی کی شریعت کی تائید کریں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلائیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ علامت ہے محبت کی۔ اور آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو مجازی عاشق بنے پھرتے ہیں، ہے نا، ایک دو آپ دیکھیں کہ جو جس کو کہتے ہیں جی میں فلانے کا فین ہوں، وہ کہتے ہیں میں فلانے کا فین ہوں، وہ جس کا فین ہوتا ہے انہی کی اسٹائلیں مارتا پھرتا ہے، انہی کے بالوں کی طرح اپنے بالوں کی اسٹائل رکھتا ہے نا، انہی کے کپڑوں کی طرح اپنے کپڑوں کی اسٹائل رکھتا ہے، انہی کے داڑھیوں کی طرح اپنے، جس سے محبت کرتا ہے انہی کے داڑھیوں کی طرح اپنی داڑھیوں کی اسٹائل رکھتا ہے، جوتے چپل اٹھنا بیٹھنا گھر، یعنی فین بننے کا مطلب مکمل طور پر باقاعدہ صبح و شام تصویریں لگا کر کے میں فلانے کا فین ہوں، میں فلانے کا فین ہوں، میں فلانے کا فین ہوں، کوئی کرکٹر کا فین ہے، کوئی کسی کا فین ہے، کسی فین ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے انداز اور عادات اور اطوار کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے اگر آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا پیار ہے تو آپ کو بھی چاہیے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو پڑھیں، آپ کی زندگی مبارک کو دیکھیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا پینا کیسا تھا، آپ کا ایمان و عقیدہ کیسا تھا، آپ کی نماز کیسے تھی، آپ راتوں کو کیا کرتے تھے، آپ بیوی کے پاس بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے کھانا کھاتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، آپ کا چلنے پھرنے کا انداز کیا تھا، بولنے چلنے کا انداز کیا تھا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، دعوت و تبلیغ کا انداز کیا تھا، منبروں پہ محراب کے اوپر کھڑے ہو کر دعوت و خطبہ دینے کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل بہترین نمونہ، یہ انداز دیکھ کر اپنے آپ کو تبدیل کرنا، چینج کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنتوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں چند جھلکیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے اتباع کی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہاں پر میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جو دنیاوی طور پر جو جس سے محبت کرتا ہے، آپ دیکھیں وہ اس کی اپنی طور طریقے، کوئی کسی پارٹی سے منسلک ہے تو اسی پارٹی کا جھنڈا، اسی کی طرح سے ٹوپی، اسی طرح کا کرتا، اسی طرح کا پجامہ، کوئی جس پارٹی سے متاثر ہوتا ہے کہ نہیں، اسی پارٹی کے کلر اور رنگ کو اختیار کرتا ہے، اس کے چال چلن کو اختیار کرتا ہے، اس کے انداز بیان کو اختیار کرتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن جو اور یہ سچے محبوب کی اور یہی سچے عاشق کی نشانی بھی ہوتی۔ ایک واقعہ آتا ہے، لیلا مجنوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں بڑا شہرت تھا، اور آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لیلا مجنوں کی اسٹوریاں موجود ہیں۔ لیلا کی خادمہ نے ایک دفعہ لیلا کے دروازے پر اس کے عاشقوں کا ہجوم آ گیا، بہت بڑا ہجوم، جس کو دیکھو وہی کہہ رہا ہے کہ میں لیلا کا عاشق ہوں، میں لیلا کا عاشق ہوں، لیلا کا عاشق ہوں۔ لیلا نے اپنی خادمہ سے کہا میرے عاشقوں کو حلوہ کھلا کے آؤ، دیکھو کون کون عاشق ہے، پہچان کیا ہو۔ لیلا کی خادمہ جو ہے ایک پلیٹ میں حلوہ لے کر کے باہر نکلی، اب جتنے بھی تھے کہنے کہ بھئی لیلا نے اپنے محبوب کے لیے، عاشق کے لیے حلوہ بھیجا ہے، کون ہے جو آئے، جو لیلا کا عاشق ہے وہ کیا ہو، وہ سامنے آئے۔ سارے دھکم دھکی کر کے آگے، سارے میں لیلا کا عاشق ہوں، میں لیلا کا عاشق ہوں، میں لیلا کا عاشق ہوں۔ سبوں نے حلوہ چٹ کر لیا، کھا لیا۔ جب خادمہ اندر آئی تو خادمہ نے کہا لیلا تم تو کہتی تھی کہ میرا صرف ایک ہی عاشق ہے، میرے اوپر جان دینے والا، مر مٹنے والا صرف ایک ہی ہے، لیکن وہاں تو ہزار لوگ کھڑے ہیں، سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سب تمہارے عشق کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم لیلا کے عاشق ہیں، ہم لیلا کے محبوب ہیں، ہم لیلا سے محبت کرتے ہیں، تو تم تو جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، تجھے میں اور ایک طریقہ بتاتی ہوں۔ اب اس نے سرپوش دیے سینی کے، اور اس میں چھری رکھی اور لال رنگ سے اس کو ڈھک دیا، کپڑے کو، اس برتن کو، اور کہا جا کر کے باہر
یہ بولو کہ جو لیلا کا عاشق ہے وہ سامنے آئے، کیونکہ لیلا نے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے جسم سے مانگا ہے۔ ابھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کون عاشق ہے اور کون عاشق نامراد ہے نا، جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ اب پھر جب دوبارہ سینی دیکھی لوگوں نے باہر خادمہ کے ہاتھ میں، تو سارے ایڑیاں اٹھا کے، پنجے اٹھا کے دیکھنے کے اب کی کیا آیا ہے، اب کی کیا آیا ہے نا۔ جب خادمہ باہر نکلی تو اس نے خادمہ نے کہا بھائی لیلا کا جو عاشق ہے وہ آئے، لیلا نے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ اب جب اتنی بات سنی لوگوں نے تو کوئی بغلیں دیکھ رہا ہے، کوئی بغلیں کھجلا رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، پیچھے والے دھیرے دھیرے کھسکنا شروع ہوئے۔ پتہ چلا کہ سارے کے سارے وہاں سے جتنے حلوہ خور تھے سارے کے سارے حرام خور بن گئے، سارے کے سارے کیا ہو گئے، حرام خوری میں کھسک گئے۔ اور ایک بیچارہ پھٹے پرانے اس کو جسے دھکا دے کر کے لوگوں نے پیچھے ڈھکیل دیا تھا، اسے حلوہ بھی نصیب نہیں ہوا تھا، ہے نا، اسے پیچھے ڈھکیل دیا تھا مار پیٹ کے، چل پیچھے، تو کدھر آ رہا ہے۔ وہ اصلی وہ ادھر بیچارہ پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا، جب اس نے دیکھا سارا میدان خالی ہے، بیچارہ وہاں سے آیا، ہے نا، جھومتا جھامتا، کہا میں ہوں لیلا کا عاشق۔ کہا ادھر آؤ۔ لیلا نے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ کہا اچھا، یہ نہیں بتایا کہ جسم کے کس حصے سے مانگا ہے؟ اللہ، جسم کے کس حصے سے مانگا ہے؟ کہا یہ نہیں بتلایا۔ کہا تو پھر پوچھ کیا ہو؟ پھر کہتا نہیں پوچھنا نہیں، میں خود جسم کے ہر حصے سے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کے دے دیتا ہوں، میری لیلا کو جو پسند آئے وہ۔ اللہ، یہ ہوتا ہے۔ تب جا کے خادمہ کہا یہ ہے سچا عاشق، جس نے جسم کے ایک ایک حصے سے گوشت کے ٹکڑے نکال کر کے تیرے لیے دی۔ یہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، سب دعوے دار ہیں ہاں کہ سب لیلا تک پہنچے، لیلا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اس تک پہنچا ہے کون نہیں پہنچا ہے۔ تو لیلا کے عاشق سب، یہ ایک مثال میں نے دی ہے، یہ بے صفحے والی کتاب ہے، یہ نہیں کہنا معراج ربانی نے قرآن کے حوالے کی قرآن و حدیث بیان کیا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک سچا یا جھوٹا دروغ برگردن راوی جس نے لکھا اس کی گردن پر ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے عاشقان رسول بن کے بھیجتے گھوم رہے ہیں، اور فلانے عاشق رسول، فلانے عاشق رسول، لیکن جب عمل کی باری آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس کے اوپر آؤ، تب بغلیں جھانکتے ہیں۔ بغلیں جھانکنے کا مطلب ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، ہمارے امام صاحب کا مذہب ہے، وہ ہمارے فلانے صاحب کا، ہمارے فلانا، وہ ہمارے باپ دادے، وہ ابے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے موجود ہیں تو باپ دادے آگے بازو کون؟ کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ تمہارے باپ ہوں، تمہارے دادے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے برادر ہوں، تمہارا مال ہو، تمہاری دولت ہو، تمہاری جان ہو، تمہارے اعزاء ہوں، تمہارے اقارب ہوں، تمہاری تجارت ہو، اگر یہ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں تو یاد رکھو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ کوئی بھی نبی کے مقابلے میں آ سکتا؟ بولو، اللہ کے مقابلے کی بات تو بات کی رہی میاں، اس کے مقابلے میں جس کو کھڑا کرو گے تو مشرکی ہو جاؤ گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی بات کرتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ کسی زمانے میں کچھ لوگوں نے کیا تھا مقابلہ اور لڑائی ہوئی، وہ کفر کی حالت میں انہوں نے وہ دنیا سے نیست و نابود ہوئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، سچے محبوب اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، سچے پکے محبت کرنے والے بنو۔ کمی عمل میں ہو سکتی ہے لیکن انکار نہ کرو، لیکن انکار، آپ نمازیں پڑھتے ہو، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں دیکھ لو، اور جو صحیح کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھو کہ کیا ہمارا ایمان، ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق، یا ہماری نماز مولویوں کے بتلانے کے مطابق ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے بتلانے کے حساب سے ہے اہل وسلم، کچھ ایسے مکار اور عیار جھوٹے مولوی بھی پیدا ہوئے جنہوں نے مذہب بنائے، اور مذہب بنا کر کے لوگوں کو مذہبوں میں امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا، ادھر بانٹ دیا، وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ مذہب، وہ فلانا، تو فلانے مذہب کا، تاکہ ٹھنڈا پیٹ رہے ان کا، مستی سے تمہاری روٹیاں بوٹیاں کھائیں، تمہاری جیبیں خالی کریں اور اپنا عیش اور آرام کریں، مولانی ٹھرے مار کے سوئیں، نہ کھانا پکانا پہ، ٹیفن پہنچے گھر پہ، حلوے ماٹھے چباتے رہیں، کھاتے رہیں۔ اب یہ دیکھو رجب کا مہینہ، رجب میں چار چھٹی جاتی، چار چھٹی رجب کے اندر، پھر شعبان کا مہینہ آ رہا، حلوے ماٹھے والا،
ہر مہینے میں نظر ہے، نیاز ہے، ہر جمعرات کو غوث پاک کی ڈیگیں ہیں، نیازیں ہیں، فلانے ہیں، ڈھکانے، چند نمازیں ہیں، باقی سب کھانے پینے کی چیزیں۔ میرے عزیزو، ساری الا اور بلا کو اس وقت کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے چھلنیوں سے کنکریوں کو نکالا جاتا ہے اور اصلی اور حقیقی چیزوں کو صاف کیا جاتا ہے، ایسے ہی میرے مسلمان بھائیوں، ہم آپ کو میسج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، ذہن دے رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ہر کوا کان لیے جا رہا ہے، ہر ایک کے پیچھے دوڑنے کی کوشش مت کرو۔ پہلے اپنے کان کو ٹٹولو کہ تمہارا کان تمہارے پاس سلامت ہے کہ نہیں۔ سلامت ہے تو ٹھیک ہے، کوے کے پیچھے دوڑنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تحقیق کرو میرے عزیزو۔ اسلام کے اندر بہت ملاوٹیں کی گئیں، فرقے میں بانٹ دیا گیا مسلمانوں کو، لیکن سب جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں وہ جائے گا ما انا علیہ وصحابی، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی، صحابہ کی مہر ہوگی۔ انشاءاللہ وہی لوگ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ باقی سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ دیکھیں اپنے ملکوں کے اندر چھوٹی چھوٹی سنتوں کی میں بات بتاؤں، چھوٹی چھوٹی سنت، بڑی بڑی سنتوں کی تو خیر بڑی دور کی بات رہی، چھوٹی سنت ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی، ہمارے ملک میں کوئی مغرب اور عشاء کے بیچ میں الا من رحم اللہ، چند ایک مساجد کو چھوڑ کر کوئی مغرب اور اقامت اور اذان کے بیچ میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مولوی بھی آتا تھا، گھس سے مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ تکبیر کہلواتا، بیٹھتا ہے پھر تکبیر کہلواتا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی شیطنت ہے، اتنے بڑے، یعنی اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں ابلیس بھی ہنستا ہوگا، ہاں بیٹا اچھا پٹھا بنا ہے میرا مضبوط، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں۔ آ کے مصلی پہ گھس سے بیٹھے گا اور کہے گا تکبیر کہے۔ سوچنے کی بات ہے، اس قدر بے غیرتی، اس بے غیرتی پر اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ میں کہتا ہوں کاش عمر بن خطاب ہوتے، تلوار نکالتے اسے مردود کی گردن اڑا دیتے۔ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے۔ دلیل کی بات کرو تو بس ہماری فقہ میں لکھا ہوا ہے، ہمارے مذہب میں لکھا ہوا ہے، ہمارے فلاں میں لکھا ہوا، یعنی اس کا مذہب اسلام نہیں ہے، اور اس کے اوپر تر رہا ہے کہ سب سے بڑا مسلمان کا ٹائٹل لگائے ہوئے گھوم رہا ہے، پوری دنیا کو اسلام کی سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اے لوگو، اے بھولے بھالے لوگوں، مسلمانوں، اے ان شیاطین کے دجالوں کے عیاروں کے چکروں میں نہ آؤ۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کو پرکھو، اپنے ایمان کو سمجھو۔ چھوٹی سی سنت 2 رکعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، لمن شاء منکم، تم میں جو چاہے۔ یعنی اگر آپ یہیں رک جاتے، جو چاہے نہ کہتے تو فرض ہو جاتی ہے نماز، لیکن آپ نے کہا چلو نفل ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں اس کو کوئی پڑھتا ہے؟ آپ اگر پڑھو گے مولوی تکبیر کہلوا دے گا، پیچھے پہنچتے ہی اے تکبیر ہے، یہ کون؟ شافعی مذہب کا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا 2 رکعت، پھٹ سے کہہ دے گا یہ شافعی مذہب کا ہے، یہ مالکی مذہب کا ہے، یہ فلانے مذہب کا ہے، پھٹ سے بالکل اس کے پاس بالکل تفریق، رولز اینڈ ڈیوائڈ کرنے کا پورا فارمولا وہ خبیث لے کے بیٹھا ہوا ہے، فٹ سے ڈیوائڈ کر دے گا فلانے مذہب کا ہے، جانے دو اس کو، تم اپنی تکبیر کو، ہم فلانے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ہم اپنی مسجد میں جاتے کبھی، حالانکہ میں تو نہیں نماز تو میری ہوتی نہیں مشرکوں کے پیچھے، کیونکہ بدعتی مشرک کے پیچھے تو نماز حرام ہے نا، ہوتی نہیں نا، اس کے ہاتھ کا تو ذبیحہ بھی حرام ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ کو معلوم ہے یہ مشرک غیر اللہ کو پکارتا ہے، وسیلے والا ہے، تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی۔ بہت گوشت کھا رہے ہو دبا کے، لیو کھاؤ، 4 کلو سعودی عرب سے آئے ہیں، یہ نہیں دیکھتا وہ پڑھ رہا ہے نماز، عقیدہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ اب سوچ سمجھ کے کھانا، جبھی تو یہ 10,000 بیماریوں میں ملوث، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دی تو ہزاروں بیماریاں آ گئیں۔ تو جناب عالی، ہم کبھی اگر گئے، ہم جاتے تھے صرف اس لیے تاکہ ہمیں ہمارے گاؤں میں یہ نہ کہیں بھائی یہ نماز نہیں پڑھتے، ہے نا، تو ہم پڑھ کے پھر دہرا لیتے تھے۔ تو جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم، ابھی آمین کیا کوئی کہے، پھٹ سے سورہ ملاتا تھا مولوی۔ ابھی ہم کھڑے ہو کے پوری دعا کیا پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا، نہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر۔ آدھی رکوع میں ہی سجدہ، ٹپ 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 کوے کی چونچ کی طرح ٹک 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 ٹک، خلاص السلام علیکم السلام علیکم، خلاص چلو بھاگ، ہو گئے، نماز ہو گئی۔ یہ نماز ہے؟ یہ نماز ہے؟ ایسی نماز منہ پہ کالی بھجنگی کر کے مار دی جائے گی۔ ہاں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھو۔
نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے، نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو گرے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس سجدے کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے، یہ اس طرح سے پھیکم پھاک سجدوں کی کوئی قدر، ہاں جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل کہیں ہے، نظر کہیں ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں کھڑے، میں نے کسی زمانے میں، وہ گاؤں نیپال میں آج بھی موجود ہے، اللہ کی قسم 18 یا 15 یا 17 منٹ میں 20 رکعتیں تراویحاں پڑھائی ہیں، 17 منٹ 20 رکعت۔ ایک بڈھا تھا، کہتا تھا مولوی صاحب، بہت چھوٹا تھا، بچہ تھا، مولوی صاحب بڈھے لوگ ہیں ہم لوگ، ذرا سا ہے نا تھوڑا سا مطلب رکوع سجدہ آرام سے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے 20 منٹ کر لیتے ہیں، تو ہم نے 20 رکعت 20 منٹ میں پڑھائی ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں۔ اور کیا 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 ہے وہ تو میں بکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جانے تو مجھے معلوم ہے اعوذ باللہ، آپ لوگ بڑے بھولے بھالے لوگ ہو، آپ لوگوں کو اندر کا پتہ نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کا حال جانتا ہے کہ نہیں؟ کہاں کہاں ڈنڈیاں مارتے ہیں بنیا جانتا ہے، کہاں کہاں ڈنڈیاں مارتے ہیں، ہاں یہ ہر آدمی اپنے اپنے ڈپارٹ کا معاملہ جانتا ہے، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا جانتا ہوں۔ میں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے توبہ کرو، بولو انشاءاللہ توبہ کرو، اور دین وہ مانو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، دلیل سے تم کوئی بات کرو تو دلیل سے کرو، اور سامنے والا اگر کوئی آپ سے مطالبہ کرے، کہتے دیکھو میں نے یہ بات دلیل سے کی ہے، میں نے 2 رکعت سنت مغرب اور اقامت اور اذان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کی دلیل دے دو، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ دلیل دے دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جھگڑا نہ کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ جھگڑا وہ کرتے ہیں، لڑائی وہ کرتے ہیں، پھڈے وہ کرتے ہیں جن کے بعد دلیل نہیں ہوتی، بے ثبوت باتیں، وہ کہے جی فلانے بزرگ کا فرمان، نہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا، ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، تب آپ کو الٹی سیدھی ادھر سے ادھر گھمائے گا، بھینس کا گوشت کی دلیل بتاؤ، انڈا کھانے کی دلیل بتاؤ، فلانے کی دلیل بتاؤ، وہ ذلیل آدمی ایسی حرکتیں کر کے آپ کو بھی ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اے لوگو، اگر نجات چاہتے ہو، رب کی قسم ہے، اگر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی قسم سرخروئی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو کسی ایرو گیرو نتھو خیرو کے پیچھے نہ چلو، چلنا ہے تو مدینے والے کے پیچھے چلو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلو، جنہوں نے فرمایا وارننگ دی، جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، میری مخالفت کرنے والوں پر ذلت و رسوائیاں جڑ دی جائیں گی، میری مخالفت کرو گے نہ دنیا میں تمہیں کبھی کامیابی ملے گی، نہ آخرت میں کبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، ہماری دعوت، ہماری چیخ، ہماری پکار، ہمارا آوازہ، ہماری جد و جہد، ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری پکار صرف رب کے قرآن کی طرف بلانے کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، اے دنیا کے مسلمانوں، اے علماء حضرات، اے اپنے آپ کو شیخ الحدیث اور مفتی اور نہ جانے اپنی زبان سے بقلم خود علامہ بننے والوں، سنو، اگر ہماری بات میں کہیں بھی تمہیں کوئی جھول نظر آئے، کہیں تمہیں کوئی غلط بات نظر آئے، رب کی قسم ہے، ایمان و عقیدے سے لے کر عمل اور اخلاق تک ہمیں بتلاؤ، انشاءاللہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تبارک تعالی۔ ہمیں بتلاؤ تو صحیح، گالیاں دے کر نہیں، گالیاں بھی دے کے بتلا دو، کوئی بات نہیں، کیسے بھی بتلاؤ کہ تیری یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، تیرا کہیں زبان پھسل جائے،
کہیں کوئی بات لا علمی سے کم علمی سے کہہ دی ہم نے، بعد میں ہمیں پتا چلا کہ نہیں یہ غلط ہے، وہ تم تک نہ پہنچی، اس کے تانے مت دو کہ دیکھو یہ کہا اس نے، اب دیکھو یہ کہہ رہا ہے، یہ اس کے باتوں میں یہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے مجھے علم نہ رہا ہو، میں نے وہ لا علمی میں آپ سے بات کر دی، ہمیں بعد میں اس کا علم ہوا، اور یہ کوئی بری بات ہم نے رجوع کیا۔ یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام اپنے شاگرد رشید امام ابو یوسف سے کہتے ہیں لا تکتب عنی کل شیء، اے ابو یوسف، اے یعقوب، ہر بات میری طرف سے، ہر بات میری مت لکھا کر۔ کیوں؟ آج میں کوئی بات کہتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہے، کل مجھے وہ بات غلط لگتی ہے، تو لکھے گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ائمہ امام احمد بن حنبل، ان کی فقہ اٹھا کے دیکھو، ان میں قول اول قول ثانی، پہلا قول یہ ہے، دوسرا قول پہلے غلطی ہوئی، فرشتے تو نہیں تھے، یہ صرف غلطی میرے عزیزو ایک چیز میں نہیں ہوتی بلکہ ساری چیزیں خطا کر سکتی ہیں۔ ایون آپ کی آنکھ بھی غلط دیکھ سکتی ہے، آپ کے کان بھی غلطی کر سکتے ہیں، آپ کی شمامت ناک بھی جو سونگھتے ہیں اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی زبان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، چکھنے میں، آپ کے پکڑنے میں بھی، گرم اور سرد معلوم کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی صرف ایک چیز میں نہیں ہوتی، معلوم ہے کون سی چیز ہے یہ؟ بتاؤ ہاں؟ ہائے میری قوم کے لوگوں، کہاں تک سمجھائیں آپ کو؟ صرف ایک چیز کی خبر میں غلطی نہیں ہوگی، ہر خبر دینے والوں میں غلطی ہو سکتی ہے۔ آنکھ خبر دے رہی ہے، آنکھ علم دے رہی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ دیکھا آپ نے پہلے گھوڑا، بعد میں قریب آیا پتہ چلا گدھا ہے کہ نہیں؟ کان سے بھی سننے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، زبان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، چھونے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سرد اور گرم کے علم معلوم کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر غلطی نہیں ہو سکتی، ایک ہی ذریعہ ہے جس کی خبر میں کبھی کوئی غلطی، اور وہ ذریعہ ہے وحی کا ذریعہ ہے۔ کس کا؟ وحی الہی، جو وحی ہے۔ اور ہمارا اسلام اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ وحی الہی پر ہے۔ اللہ کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ وحی جو آ رہی ہے آسمان سے، اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی اولیاء کی اتباع، سب غلطی کر سکتے ہیں۔ اگر غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو آسمان سے جو دین آ رہا ہے، جو وحی آ رہی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کی شکل میں ہو، ان دونوں میں کبھی غلطی ہو سکتی، وحی الہی کبھی خطا نہیں کر سکتی۔ ہم خطا کار ہو سکتے ہیں، ہماری زبان لغزش سے زیر کا زبر ہو سکتا ہے، پیش کا زیر ہو سکتا ہے، ہماری زبان پھسل سکتی ہے۔ اسے تو اللہ نے بھی معاف کیا ہوا ہے، اسے تو شریعت اسلامیہ نے بھی معاف کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے بھول چوک معاف ہیں، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، کبھی کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن علم ہو جانے کے بعد اگر آدمی اس غلطی کے اوپر اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اس جھوٹ کے اوپر اور نہیں تسلیم کرتا ہے، تب اسے مجرم کہا جائے گا، تب اسے گنہگار کہا جائے گا، تب اسے جھوٹا کہا جائے گا، تب اس کے عقیدے کے اوپر مار لگائی جائے گی، تب اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، پہلے اس کو بتلایا جائے گا۔ اگر وہ انکار کرتا نہیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، الحمدللہ خلاص بات ختم، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں ملا تو لغزشات کو، زیر زبر کو ادھر سے ادھر کٹ پیسٹ کر کے اس دنیا کے ماڈرن دور میں انٹرنیٹ اور کیمروں کے کہ جس کو چاہے گھوڑا بنائے، جس کو چاہے گدھا بنائے، علماء کی تصویروں کو، مشائخ کی تصویروں کو اپنے مخالفین کے، علماء کی مذاق اور تمسخر اڑانے کے لیے جس طرح دنیا پرستوں نے لیڈروں کا مذاق اڑایا، ایسے ہی یہ بدباطن، بدماش اور بدقماش، بد عقیدہ لوگوں نے علماء حق کی تصویروں کو کاٹ پٹ کر کے نہ جانے کہاں کہاں چسپاں کیا اور اپنے خب سے باطنی کا اظہار انٹرنیٹ کے اندر کیا، اعوذ باللہ استغفر اللہ، اور انہیں غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اے اللہ ایسے بدباطن مولویوں کو اور ایسے بدباطن اگلیوں کو اے اللہ تو نپٹ لے مولا، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔
اے اللہ تو ان سے نپٹ لے، انہیں ہلاک و برباد کر دے، یا تیری مرضی ہے انہیں ہدایت دے۔ ایسے ایسے لوگوں نے ایسی حرکتیں کری ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے غلطی سب سے ہوتی ہے۔ ائمہ کرام رحمہم اللہ نے، ان سے خطائیں نہیں ہوئی، ان سے غلطیاں نہیں ہوئی، انہوں نے رجوع، انہوں نے کہا ہم حضرت امام مالک آخری وقت ہے، امام دارالہجرہ ہیں، بستر مرگ پر ہیں، رو رہے ہیں، شاگرد چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں امام آپ تو اتنے بڑے پرہیزگار، رات دن اللہ کے رسول کی دین کی خدمت کرنے والے، سنت پھیلانے والے، آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھ سے کسی زمانے میں 40 مسائل پوچھے گئے تھے، میں نے ان میں سے 4 کا جواب دیا تھا، 36 مسائل کے بارے میں نے کہہ دیا تھا مجھے نہیں علم ہے، میں نے کہہ دیا تھا مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے صرف 4 مسائل کے جواب دیے تھے، آج میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، موت ہے، آخری وقت ہے زندگی کا، میں یہ ڈر رہا ہوں کہ یہ 4 مسائل جو میں نے اپنے ذہن قیاس سے، اپنے اجتہاد سے، اپنے نظریے سے میں نے بتلائے، کہیں یہ 4 مسائل میں کوئی مسئلہ اللہ کے ہاں غلط نہ ہو جائے اور میں پکڑا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آج بڑی فٹافٹ فتوے بازیاں ہو رہی ہیں، بڑے فتوے نکالے جا رہے ہیں، جس کو دیکھو مفتی بنا پھر رہا ہے، زبان کو بالکل فتوے کے لیے استعمال کیا ہوا، قلم کو بھی، ہر ایک کو جو دارالعلوموں سے بغیر مفتی بنے ہوئے نہیں نکل رہے، جس کو بھی دیکھا اگڑ پگڑ مفتی صاحب، وہی والی ہو گئی کہ جب ہم زمانے جاہلیت میں بدعتی تھے، اس وقت دلی میں پڑھتے تھے، قرآن خوانی کے لیے ہم جاتے تھے مسجد میں، اللہ کا گھر ہے، واللہ بدلا رہا، کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، آپ نے دعوت دی کہ حضرت ہمارے ہاں قرآن خوانی ہے، 15 لڑکے آ جائیں، 4 قرآن ختم کرنا، سپارے لے کے، ابھی آپ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں، سو رہے، کھرا مار کے ہم دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، آگے بھائی آپ اٹھے، چادری بچھائی، فرش بچھایا، ہم بیٹھ گئے قرآن لے کر کے، اللہ کی قسم کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کو حافظ جی ہی کہتے تھے، تاکہ گھر والا یہ سمجھے کہ سب حافظ جی ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ اور رب کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں مسجد میں کہ کبھی مشکل سے ایک صفحہ جو ہم نے پڑھا اور 4 قرآن ہم دیتے تھے، آپ کو کیا پتا، یہ میں راز، یہ مولوی تو سنے گا نا تو اس کی تو بالکل ارے کہے گا اس کمینے کو دبا دو، مجھے تو گالی، اسی لیے بک رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، ہلاک بھی ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے، واللہ غیر لتیا رہا ہے ان کو، ہاں غیر لاتوں مکوں سے بموں سے مار رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے کہا اور 2 گالیاں، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ آپ تو سمجھتے ہیں حضرت قرآن خوانی فرما رہے ہیں نا، قرآن خوانی ہونی، چیئیں پڑھ رہے ہیں، چیئیں جانتے ہیں، چنے، ہاں اب بھیا 1 لاکھ چنے کون پڑھے گا یار، یہ کوئی معقول بات ہے، پوری گونیاں بچھا دی گئی ہیں مسلوں پر، چادر بچھا کر، اب 1 چنے پر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا، دیکھتے تھے مولوی صاحب ادھر ادھر بیٹھے ہیں، کبھی ادھر گپ شپ میں لگے، یا پیاس واس کے لیے گھر والا بھی اٹھا، پانی بھائی نہیں ہوتا تھا، بھائی پانی لاؤ ذرا، پانی نہیں پلاؤ، اچھا حضرت پانی، وہ پانی لے کے اٹھا، ادھر کھلت ملت سب پہ مٹھیاں ادھر سے ادھر ملا دی گئی، ہو گیا چلو، آنے تک پورے 1 لاکھ پورے، اور آپ بڑی عقیدت سے حضرت فاتحہ بھی کروا لیا، اور چونکہ میں تھا دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آیا تھا تو مجھے کہتے تو ہی دعا کر، تیری دعا بڑی لمبی ہوتی ہے، اور میں بھی لمبی چوڑی مارتا تھا اس میں، ہاں اللہ رب العزت معاف فرمائے، بولو آمین۔ اور اللہ نے ضرور، ہم نے تو عقید توحید اپنا لیا، الحمدللہ، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب کرواؤ گے نیاز، کرواؤ قرآن خوانی، لوٹو، جاؤ حرام کاریوں میں پیسے دو، اور اس کے بعد قرآن خوانی کے بعد کھانے کا نمبر آتا تھا، حضرت دوپہر کی دعوت ہے، وہ تو الگ زاربند کھول کے بیٹھتے تھے، پینٹ کی بیلٹیں ڈھیلی کر کے بیٹھتے تھے، اور دلی کے قورمے اور نان ماشاءاللہ تبارک اللہ، شیخ عطاء الرحمن ہم ساتھی پڑھتے تھے دلی میں، خیر یہ وہ مزہ نہ لے سکے کیونکہ ہم کہیں سے اٹھ کے کہیں پھر واپس چلے گئے تھے، ہاں
بڑے مزے تھے. رکشے کا بھاڑا الگ, اور اس کے بعد اگر حضرت وہ گھر میں طبیعت خراب ہے کھانے کے لیے تو یہ 200 روپے آپ لے لو اور ان 15 آدمیوں کے کھانے کا کسی ہوٹل میں کھلا دینا. ہاں ٹھیک ہے. چپکے سے اس کو رکھے, 200 کے بجائے 100 روپیہ جیب میں ادھر, 100 روپیہ باہر. سب جانتے تھے یہ اندر گیا کچھ نہ کچھ مال ہے, سب کو پتہ رہتا تھا. اب اس میں تم جتنا چاہو کٹ کر لو. میں نے ایک دفعہ کٹ کیا, اللہ معاف فرمائے, میرے پاس خرچہ نہیں تھا. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, 150 روپیہ ملا تھا. میں نے 100 کی نوٹ کہیں چھپائی اور رکشے پہ بیٹھا, سارے پیچھے پڑے, بھائی کتنا ملا معراج, کتنا ملا معراج. میں بولا بھائی چپ بیٹھ, چل سر مدرسے میں چل تو صحیح. جب مدرسے میں آئے, جیسے بھائی کتنا ملا, بلا ابے 50 روپے ملے ہیں. اچھا اتنے میں خوش. ہم نے کہا 15 دیا 45 3.5 روپے آئیں گے. کہ ہو گئی مارننگ شو کی پکچر کی ٹکٹ نکل جائے گی. اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں, یہ حال ہے امت مسلمہ کے مدرسوں کے مولویوں کا. آپ کہاں ہیں؟ آپ سمجھیں, یہ کھولوں تو پھر داستانیں عجیب ہے. انشاءاللہ یہ تحریر میں آئیں گی انشاءاللہ. کرو کام کرو, قرآن خوانی. اب تو ختم بخاری بھی ہو رہے لگی, اب ختم بخاری بھی کروا رہے ہیں. اور درگاہوں مزاروں کی اسٹوریاں, اعوذ باللہ, وہ تو نہ کھلواؤ زبان تو اچھا ہے. ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن, منہ نہ کھلواؤ, منہ نہ کھلواؤ, ڈیش ڈیش ڈیش. ہاں میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ادا کرو. سچا دین کون سا دین ہے؟ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے ہم اپنی مرضی سے نہیں سمجھتے. جس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا, صحابہ نے تابعین کو سمجھایا, تابعین نے تابعین کو سمجھایا, یہ ہمارے اسلاف ہیں. انہوں نے قرآن و سنت کو جس طرح سمجھایا ہے, ہم بھی اسی طرح سے سمجھتے اور سمجھاتے ہیں. ہمارے باپ کوئی بہت بڑے علامہ نہ تھے, ہم وہی اساتذہ سے علم لیے اور انہی اسلاف سے جو کتابوں میں موجود ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کہیں غلطی ہو جائے, ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, ہم ایمانداری کے ساتھ اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن غلطی بھی ہو جائے, یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ کے پیچھے نہیں, یہی زبان پکڑنے والے, اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں باتیں. میں پوری دنیا کے علماء کو جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے میں ان سے درخواست کروں گا, اگر میں غلطی پر ہوں, رب کعبہ کی قسم ہے مجھے بتلاؤ, ہم تمہاری پیشانیاں چومیں گے, دعائیں دیں گے اور توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, پر دلیل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور دلیل بھی وہ جو عرش والے کے قرآن کی ہو اور فرش والے محمد الرسول اللہ کے فرمان کی ہو. دلیل للو پنچوں کی لاؤ گے جوتے کی نوک پر, ہم اسے ماننے کے لیے تیار. اگر وہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے سراکوں پہ, اگر اس کے مطابق نہیں ہے. حرم میں ابھی پچھلے ہفتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کھڑا ہوا تھا, بالکل مسجد نبوی کے پاس نہیں بلکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہمارے ایک دوست مظفر صاحب ہیں, وہ ان کے سے ملنے گیا, اثر میں سلام ونام کر کے وہیں کھڑا, تو ایک آدمی سمجھا رہے تھے تو وہ کہہ رہا ہے جب انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ صاحب قبر ہیں, ان کی بات نہیں رد کی جائے گی, باقی سب کی رد کی جائے گی, کوئی بھی ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, اگر ان کے مخالف ہیں تو نہیں مانی جائے گی. تو بولے ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں. بولے نہیں, 4 امام 5 امام 10 امام کی بات نہیں, کسی بھی امام کو, کوئی بھی امام ہو, اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے ہمارا امام, اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے ہم اس کی بات کو نہیں مانیں. تب وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب ہم تو جاہل آدمی ہیں, ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلانے امام کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے, فلانے امام کی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے, ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو مولانا کہنے لگے کہ علماء سے پوچھ لیں پتہ چلے گا آپ کو, علماء سے معلوم کریں. وہ یہی رٹ رہا ہے, نہیں ہم کو کیسے, ہم تو جاہل آدمی ہیں, ہم کو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ حدیث کے خلاف ہے, فلانے امام کی بات فلانے. میں نے کہا شیخ اگر آپ اجازت دیں, میں جاہل بن کے کھڑا تھا, جاہل. ہم نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو کوئی بات بتا دوں. کہنے کہ بتائیے. میں نے کہا بھائی میرے, آپ اتنے عقل مند ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان 4 اماموں کا مبلغ علم کیا ہے, علمی درجہ کیا ہے, جبھی آپ نے ایک امام کو اختیار کر لیا ہے نا. آپ کے پاس اتنا علم اماموں کے علم کے ناپنے کا ہو سکتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاننے کا آپ کو عقل, اس کی عقل نہیں ہو سکتی. جو آدمی اماموں کے علم کو ناپ کر کسی ایک امام کی
کے مذہب کو فالو کر سکتا ہے، اتنی عقل رکھتا ہے، کیا وہ امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے سے اتنا بودا ہو جائے گا؟ تو دوسرے ہاں بالکل صحیح بات. ہم نے کہا آپ کے پاس وہ عقل موجود ہے، استعمال کرو، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. پیارے نبی کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو گنجلک. تو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا تقاضا یہی ہے کہ انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سنے، سمجھے اور ان سے محبت کرے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. میں ایک دو مثالیں آپ کو بس، اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، 1.25 گھنٹے میں بول چکا ہوں. میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا تقاضا آپ نے سمجھ لیا کہ اطاعت و اتباع. ہم نے یہ بات بتائی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. سورہ النساء آیت نمبر 13 یا 14. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا. کہاں لے جائے گا؟ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے پیچھے چلائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں لے جائے گا، جس کے نیچے، جن جنتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا. فائدہ کیا ہے کہ جنت میں جانے کی. بتاؤ، ہم للو بنچو کے پیچھے چلنے کی بات تو نہیں کرتے. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہم اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں، جس شخصیت جو گارنٹیڈ ہے، بالکل اتھینٹک، جس کے پیچھے چل کر آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ جنت میں جا سکتے ہیں. ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. لعلکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 132 کہ اے لوگو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرو گے تو تم قابل رحم ہو سکتے. اللہ کی رحمت نازل ہونا چاہتی ہے، رب کی رحمت اترنا چاہتی ہے. اگر لینا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. المہم یہ چند آیتیں اور اس کے بعد میرے بہت سارے فائدے میں آپ کو صحابہ کرام کے چند ایک سلف صالحین جو تھے وہ کس طرح سے عمل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. آج ہم تو چونکہ چراغی اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ بھائی یہاں نیت باندھو نماز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ اس کے اوپر نہیں ہمارے مذہب میں فلانے ڈھکانے یہ ہے نا. ہم نے کہا شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان کے مہینے میں یاد رکھو کوئی نماز نہیں ہے، کوئی عبادت 15 شعبان کو نہیں ہے. ہاں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایسی حدیثیں آتی ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اتنا روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کبھی آپ افطاری کریں گے بھی یہ نہیں کریں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک لوگ ایک مہینے سے غافل ہیں، ایک مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. وہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے. کون سا مہینہ ہے وہ جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے؟ شعبان کا. یہ اٹریکشن اللہ کے نبی بات سمجھانے کے لیے اس طرح سے بات کو تھوڑا سا دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ بات کیا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ ایک مہینے کی برکتوں سے مغفل ہیں، غافل ہیں. وہ برکتوں والا مہینہ کون سا ہے؟ جو رمضان اور رجب کے بیچ میں آتا ہے، یعنی شعبان کا مہینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میری تمنا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے یہاں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. اس لیے اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے، ابن لہیہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ محدث عدل رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت طرق کے بنا پر اسے حسن یا صحیح لغیرہ، صحیح کے نیچے جو درجہ آتا ہے صحیح لغیرہ کا، اس نے کہا کہ چونکہ کثرت طرق کئی طرق سے یہ روایت آئی ہوئی ہے اس لیے اس کو صحیح لغیرہ یا حسن کے درجے میں رکھ لیتے ہیں، اس کو قرار دیا. حالانکہ اسے الگ کر لیا جائے تو وہ ضعیف ہے. اس میں
اس میں صحیح ہونے کے باوجود بھی یہ نقطہ موجود ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے 3 بندوں کے، ایک مشرک، ایک مشاہن، جو مطلب یہ ہے کہ یہی مشاہن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، کینہ کپٹ ایک دوسرے کے اندر بانٹنے والا، پھیلانے والا، دلوں کے اندر رکھنے والا، اور تیسرا کون ہے؟ ہاں، تیسرا یہ سود خور، تیسرا سود کھانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے 3 کے، ایک دلوں میں کینہ کپٹ رکھنے والا، نمبر 2 سود کھانے والا، اور نمبر 3 مشرک، اس کو نہیں معاف فرماتا، بقیہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں صحیح لغیری، ٹھیک ہے، درجے میں ہے۔ اس کو دلیل لوگ بنا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو بقیہ شعبان کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں، تقریباً 5 یا 8 صحابہ سے، اچھے صحابہ سے مروی ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے، اس لیے وہ قابل عمل نہیں ہیں، بلکہ یہی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں بھی رات کی فضیلت ہے، اس میں عمل کرنے کا کوئی ذکر موجود بولو، اس لیے لوگوں نے 1000 رکعتیں، فلانی رکعتیں، یہ سب جو بنائی ہیں یہ سب فضول ہے، بکواس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور یہ حلوے ماٹھے کی جو روایت ہے، اگر میں اس کی کہانی بتاؤں بڑی لمبی چوڑی ہے، یہ تو سراسر شیعہ اور رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اسی رات کو اسی تحفۃ العوام کے اندر جو شیعوں رافضیوں کی کتاب ہیں، اصول الکافی، اس کے اندر اسی شیعوں کی معتبر کتابیں، اس کے اندر موجود ہے کہ امام حسن عسکری کے بیٹے محمد الغائب، جن کو کہا جاتا ہے جو ہے امیر الزمان ہیں یا رئیس الزمان ہیں، وہ اسی شعبان کی 15 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آج بھی یہ رافضی شیعہ شعبان کی 15 تاریخ کو عراق کے اندر اس غار کے منہ پر بیٹھ کر چراغاں کرتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور انہیں حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ حیران و شزدر ہوں گے یہ محمد غائب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کا 12واں امام ہے، یہ ان کا وہ امام ہے جسے مہدی موعود، مہدی کا لقب دیا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن جو آج ہمارے درمیان موجود ہے یہ ادھورا ہے، امام غائب جو محمد ہیں وہ لے کے قرآن اندر موجود ہیں۔ آج ہماری حکومت نہیں، حکومت چند جگہوں پہ ہے، ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے جب محمد آئیں گے، مہدی موعود آئیں گے، جب وہ مہدی علیہ آئیں گے۔ اور وہ کب پیدا ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے کہنے کے مطابق ان کو پیدا ہوئے 1300 برس ہو گئے۔ کتنے برس؟ آج تک وہ حضرت غائب ہے۔ ہم نے کہا یہ قیامت تک غائب ہی رہے گا۔ یہ جب کوئی چیز ہو تب نا، جب خیالوں میں جب چیزیں آدمی تصور میں بنا لیتا ہے۔ یہ امام حسن عسکری 12واں امام ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خود شیعہ مذہب کی کتابیں اصول الکافی کی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں تھی، یہ بے اولاد مرے ہیں، ان کو کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو جب کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو یہ محمد الغائب امام حسن عسکری کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ 15 شعبان کو اس کو بلانے کے لیے یہ لوگ چراغاں کرتے ہیں۔ اب اپنے اس کفر میں، اس کفریہ عقیدے میں انہوں نے سوچا میں ہم سنیوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ ظاہر ہے جو کافر ہے وہ کافر بنانے کی کوشش کرے گا، وہ کافر ہے، شیعہ کافر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح کا عقیدہ کفریہ رکھنے والا۔ جناب علی اس نے سوچا، مل گئے بھولے بھالے لوگ، ان کو بھی کہہ دیا کہ چلو، ان کو کیا کہانی بتائی؟ کہا دیکھو 15 شعبان کو، اب ان کی الٹی گنگا بہائی ادھر، کیا اپنا نام نہیں بتایا کہ ہم اپنی عبادت کرتے ہیں اس رات، اور یہ شب برات، شب مانے رات، اور برات وہ بارات نہ سمجھو جہاں جا کے مزے لیتے ہو، ہاں لڑکیوں کے کھانے دباتے ہو، وہ بارات نہیں ہے، یہ براعت ہے۔ کیا ہے؟ شب برات۔ شب مانے برات عربی کا لفظ ہے اور شب فارسی کا لفظ ہے۔ براعت کے معنی بیزاری ظاہر کرنا، اسی لیے سورہ توبہ کو سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف مشرکوں کے لیے اعلان اظہار بیزاری ہے۔ یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے براءت، بیزاری کا اظہار کرنا، بے تعلقی کا اظہار کرنا، بے تعلقی ہے نا۔ یہ اصل میں یہ براء کس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں یہ شیعہ؟
اس غار کے کونے پہ بیٹھ کر کس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس رات ظالموں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کون ہے یہ ظالم؟ خود وصول الکافی کے اندر لکھتا ہے کہ یہ ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ کو، جنہوں نے سیدنا علی کو، جنہوں نے اہل بیت کے حقوق کو غصب کیا ہے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، ان کے اوپر یہ تبرے کستے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے اس شب کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا ملا سنی بن کے سنایا لٹو طوطا یہ کہتا ہے شب برات نجات کی رات ہے، اور جناب وہ اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، ضعیف موضوع روایات لا کر کے ہیں، تبرے کرتے ہیں شیعوں۔ اس کے لیے کہانی کیا بنائی ملاؤں نے؟ کہا جناب اصل میں بات ایسی نہیں ہے، حلوے ماٹھے کھانے والوں کی کہانی سنو۔ کہتے ہیں حضرت اویس قرنی یمن میں رہتے تھے، اللہ کے نبی سے ملاقات کی آرزو تھی، ماں باپ بڈھے تھے، آ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو وہ ہمارے بڑے محبوب ہیں، وہ جب آئیں گے ان سے میری امت کے لیے دعاؤں کی درخواست کرنا۔ اویس قرنی اتنے عاشق تھے اللہ کے نبی کے، اتنے محبوب محبت کرنے والے کہ غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو حضرت اویس قرنی کو یمن میں پتہ چلا، انہوں نے پتھر اٹھایا اور ایک دانت توڑا، محبت رسول میں ایک دانت توڑا۔ تو پھر سوچا پتہ نہیں اللہ کے نبی کا داہنے والا دانت ٹوٹا یا بائیں والا، تو جو سمجھ میں آیا وہ توڑا، پھر تیسرا توڑا، پھر چوتھا توڑا، ایسے پورے دانت توڑ دیے۔ یہ محبت کا بھی یہ میں نے بتایا نا، محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے، محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ ہاں کہتے ہیں اس طرح سے پورے دانت توڑے، کھانے لائق نہیں رہ گئے، تب اللہ نے آسمان سے ان کے لیے حلوہ بھیجا۔ تو غزوہ احد میں نبی کے دندان مبارک کے لیے 15 شعبان کو حضرت اویس قرنی نے دانت توڑے تو اللہ نے آسمان سے حلوہ بھیجا، تو 15 شعبان اسی کی یاد میں حلوہ بنایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا عقل کے اوپر ماتم کریں، روئیں، آنسو بہائیں، یا افسوس کریں، یا خوشیاں منائیں، کیا کریں؟ بدعقلو، تم کم از کم یہ تو بتا دیتے کہ غزوہ احد کون سے مہینے میں ہوا ہے، یہ غزوہ کون سے مہینے میں ہوا ہے؟ بولو شعبان میں ہوا ہے؟ ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے تاریخ کا، سیرت کا، کہ غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا۔ کون سے مہینے میں؟ شوال کے مہینے میں نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو شوال شعبان کے بعد آتا ہے یا شعبان سے پہلے آتا ہے؟ بولو بعد آتا ہے نا۔ 9 مہینے کے بعد ان کو دانت توڑنے کی یاد آئی۔ الٹی گنگا دیکھیں کھانے کے لیے اس طرح سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، اتنی بھی عقل ہے۔ میں نے کہا چلو مان لیتے ہیں اویس قرنی نے دانت توڑ کر کے کھائے، اعلیٰ حضرت آپ بھی دانت توڑ کے کھاؤ، اور اگر آپ کو درد آتا ہے ہمیں تو بتا دو، ہم پتھر لے گئے کہ توڑیں گے، ہمیں کوئی رحم نہیں آئے گا۔ پھر حلوے نہیں، ہم آپ کو خمیرہ کا زبان کھلا دیں گے۔ یہ دیکھیں میٹھا میٹھا، ہپ کڑوا کڑوا، تھو اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ شیعوں نے کس طرح سے ہم اہل السنہ والجماعہ کو گمراہ کر کے اس رات کو، اور ہمارے بہت سارے لوگ پیٹرومیکس عید ہو جاتے ہیں مردوں کو بلانے، کہتے ہیں کہ دیکھو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ آج کی رات مردے بھی آتے ہیں، کہاں؟ گھروں پر آتے ہیں۔ اچھا، یعنی باقاعدہ ان کو تفریح کے لیے سال میں ایک دفعہ جیل خانے کا ڈور کھلتا ہے۔ ہم نے کہا دنیا کی جیل تو کھلتی نہیں بیچاروں کی، آخرت میں جو گئے سجین میں ہیں، جو جنت میں ہیں، وہ تو آنے سے رہے اس جہنم میں، لیکن جو جیل میں، تو کیا فرشتے اتنے کمزور ہیں سجین کے، جہنم کے، کہ ان کو کھول کھول کر کے سیر کرائیں گے دنیا میں؟ آؤ، آ کر کے کہتے ہیں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، جس گھر میں حلوے بنتے ہیں، ماڈے بنتے ہیں، فاتحہ ہوتا ہے، اس گھر کے اندر مردے خوش ہو کے جاتے ہیں، دعائیں دے کے جاتے ہیں، پیٹ بھر کر کے جاتے ہیں، ہے نا، اور جس گھر میں نہیں ہوتا اس کے اوپر لعنت بھیج کے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا سال میں ایک ہی دفعہ ان کو بھوک لگتی ہے، تو یہ بھی بتا دو ان کا ٹائم ٹیبل ٹوائلٹ جانے کا کب ہوگا؟ آپ کے ہاں آتے ہوں گے ٹوائلٹ میں، پہنچتے ہوں گے، یعنی عقل نہیں، یعنی سراسر بے عقلی۔ میرے عزیزو، یقیناً ہمیں نیکیاں کمانے سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں بتاؤ کیا 15 شعبان کی یہ تاریخ صحابہ کرام کے دور میں آئی؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہمارے اسلاف تابعین سب تھا، ان کے دور میں انہوں نے کیا، یہ منایا، یہ تقاضا ہے سنت رسول کا، یہ تمام سب کیے گئے۔ حب نبی کا مطالبہ یہ ہے کہ کام وہ کرو جو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس یہ ہے تقاضا، یہ نہیں کہ اپنی منمانی بدعات اور خرافات کو گڑھو. یہ اصل میں باتیں آئیں تو اس طرح سے ہم نے کر دی. ایک بات جو میں بتانے والا تھا کہ آج ہم چونکہ چراغی اس لیے کرتے ہیں، سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے کہ ایک غزوے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے اوپر کس طرح عمل کرتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کسی مقام پر، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب سفر میں نکلتے تھے تو کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو لوگ گھاٹیوں میں، وادیوں میں، پیڑوں کے نیچے پھیل کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اس طرح سے آرام کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا منظر تو آپ کو اچھا نہیں لگا. آپ نے کہا کہ کاش ایسا ہوتا کہ اے میرے صحابہ ایک دوسرے کے قریب مل کر کے بیٹھتے تو ذرا اچھا ہوتا. یہ پھیل کر کے تمہارا بکھر کر کے بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگتا. راوی کہتے ہیں ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے دیکھا کہ صحابہ جب بھی کہیں پڑاؤ پڑتا تھا بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر ان کے اوپر بچھائی جاتی تو سارے اس چادر کے نیچے آ جاتے. یہ ہے کہ ادھر زبان سے بات نکلے اور ادھر اطاعت و فرمانبرداری کے لیے گردنیں جھکی ہوں. یہ ہے صحیح محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہے تقاضا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے پہلے میرے عزیزو ایمان سے ورحالین شروع کرو، عقیدے سے. عقیدہ اس طرح جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل، اخلاق، اس طرح سے اپنا معاشرہ، اپنا سماج. تقاضا یہ ہے کہ محبت میں یہ تمام سب چیزیں اس طرح سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اور باتیں تو بہت تھیں لیکن بہرحال اتنا اگر آپ سمجھ لیں، ہم سمجھ لیں اساسی اور بنیادی باتیں، تو ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے لیے یہ باتیں بہت ہی مفید تر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.